ہے ایک مندر بالکل آدھا تھا، ایسے ہی تھا کہ جیسے یہ مندر ہوتا ہے نا تو اس کو کسی نے ایسے کاٹ دیا ہو، ٹھیک ہے نا، تو آدھا حصہ اس کا جو ہے نا وہ ختم ہو چکا تھا اور آدھا حصہ اس باقی پنڈ تھا۔ کنے گردوارے سن؟ گردوارے 2 تے مندر مندر 4 تے مسجد؟ مسجد 1۔ اچھا اچھا صحیح ہو گیا۔ یہ مطلب کہ پھر اتنے جڑا نا ہندوؤں سکھاں دا زور ہونا ادو ہی لو جی یہ دروازہ کھلنے لگا ہے اور اس کے اندر 2 مندر آپ کو دکھاتے ہیں جن کی حالت دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ 1947 کو یہ بڑے آباد اور خوبصورت مندر تھے، لیکن آج ان کی حالت ایسی ہے کہ آپ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ بزرگوں کی نشانیوں کا کیا حال ہو گیا، جانور بندھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھے جناب اس کی بے بسی یہ پڑے ہیں، اور یہ مندر تو بالکل جو ہے نا وہ آدھا ٹوٹ چکا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے مندر کو کسی نے کاٹ دیا ہو۔ یہ دیکھیں اس کے مورتی استھان، یہ دیکھیں دوستو بارڈر کے اوپر یہ مندر جب دوسری طرف دیکھتا ہوگا اپنی ہندو کمیونٹی کو تو کیا ان کو کہتا ہوگا، کیا اس کے جذبات ہوں گے۔ یہ دیکھیں کاش ہم اپنا سے ثقافتی ورثہ اس کو سنبھال سکتے، بزرگاں دیا نشانیاں آج پئیاں اے جے سارا کچھ پیا۔ یہ مندر جناب مہار پنڈ دے آج بھی موجود ہے، ڈسٹرکٹ نارووال۔ یہ سارا علاقہ تھا ضلع سیالکوٹ کا جب 1947 کی پارٹیشن ہوئی، اس کے بعد پھر جب 1992 میں نارووال ضلع بنا تو پھر یہ علاقہ ضلع نارووال کا حصہ ہے، اور یہ جناب اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا ہے یہ مندر مہار گاؤں کا، یہ دیکھیں جناب۔ اچھا دوستو یہ جو آپ کلپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ضلع نارووال کا ایک سرحدی گاؤں جس کا نام مہار، اور وہاں پر مندر، یہ مندر 1947 کی پارٹیشن سے پہلے 5 تھے، 2 گردوارہ تھے اور 1 مسجد تھی، کیونکہ یہ گاؤں زیادہ تر ہندو اور سکھ فیملیز پر مشتمل تھا۔ یہ گاؤں واقع ہے بالکل دریائے راوی کے پاس، جسڑ کے ایریا میں یہ گاؤں ہے، اور اس سے آگے کوئی گاؤں نہیں ہے، آگے دریا کا ایریا ہے اور پھر اس کے بعد انڈیا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس گاؤں کے ایک بزرگ جو کہ ابھی اس وقت انڈیا میں موجود ہیں، انہوں نے انٹرویو دیا اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا گاؤں مہار تھا اور وہاں پر 5 مندر تھے۔ ویسے میں نے دوستو آج تک بہت ساری ویڈیوز جو ہے نا وہ کور کی ہیں، مندر بنائے ہیں، گھر کور کیے ہیں، گردوارہ بنائے ہیں، ان کی ویڈیوز بنائی ہیں، تو 5 مندر میں نے کسی گاؤں میں نہیں دیکھے۔ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی، بزرگوں کا انٹرویو سنا، تو میں وہاں پر پہنچا تو 4 مندر آج بھی موجود ہیں، ایک گر گیا تھا لیکن 4 مندر آج بھی موجود ہیں جن کی حالت بہت مخدوش ہو چکی ہے۔ ایک مندر بالکل آدھا تھا، ایسے ہی تھا کہ جیسے یہ مندر ہوتا ہے نا تو اس کو کسی نے ایسے کاٹ دیا ہو، ٹھیک ہے نا، تو آدھا حصہ اس کا جو ہے نا وہ ختم ہو چکا تھا اور آدھا حصہ باقی تھا۔ تو میں نے وہاں کے بزرگوں سے بات کی، بزرگ تو اب ویسے بھی بہت کم رہ گئے ہیں، زیادہ بزرگ ہمیں ملتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی ملتا ہے تو اس کی یادداشت بیچارے کی جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ کچھ چیزیں بتا سکے۔ لیکن پھر بھی ایک بزرگ وہاں پہ ملے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ مندر جو ہے نا یہ دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ آ کر یہاں پوجا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے گاؤں کو سمجھا جاتا تھا کہ پوجا اگر کرنی ہے یا کوئی ان کا فیسٹیول ہوتا تھا تو وہ یہاں ہوتا تھا۔ اس کے آگے بالکل دریا تھا جو کہ اب بارڈر بن چکا ہے، دریا اس وقت بھی موجود تھا لیکن اس وقت یہ بارڈر نہیں تھا، تو لوگ دریا میں بھی جاتے تھے اور جو بھی ان کا طریقہ کار اس کے مطابق اپنی رسومات ادا کرتے تھے، اور گردوارہ بھی موجود تھے اور ایک مسجد بھی موجود تھی، کیونکہ مسلمان تھوڑے تھے لیکن ان کی عبادت گاہ بھی موجود تھی۔ یہاں کھتریوں کا بازار تھا اور وہاں پر اس کی جو دکانیں ہیں نا وہ آج تقریباً ختم ہو چکی ہیں، وہ نہیں ہیں وہاں پہ۔ لیکن یہ جو آپ کو دکھائے ہیں خصوصی طور پر یہ جو فوٹیج دکھائی ہیں، کلپس دکھائے ہیں، یہ گاؤں مہار ہے ضلع نارووال کا، اور بہت کم گاؤں ایسے ہیں کہ جس میں آج بھی آپ کو پرانی چیزیں ملیں گی، لیکن پاکستانی پنجاب میں بہت ساری چیزیں آج بھی محفوظ ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پرانی عمارتیں موجود ہیں، بہت ساری بھوت بنگلہ بن چکی ہیں، لیکن آج بھی ان کو دیکھ کر ایسے ہی لگتا ہے کہ 1947 سے پہلے لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، لوگوں کا طرز معاش کیسا تھا، ان کے گھر کیسے ہوا کرتے تھے، اور آنے والی نسلوں کو تو ان چیزوں کا نہیں پتہ، لیکن ہم ویڈیوز کے ذریعے اس کو کیپچر کر لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یوٹیوب کے ذریعے دکھا سکیں
کہ 1947 سے پہلے کا لوگ گھر کیسے بناتے تھے, مندر کیسے بناتے تھے, اور بازار کیسے ہوتے تھے, لوگ کیا باتیں کرتے ہیں, اور اس حوالے سے تو بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ جو چیزیں ہندو سکھ پاکستان چھوڑ کر انڈیا چلے گئے, اور جو مسلمان اپنی چیزیں چھوڑ کر پاکستان آ گئے, اور اس کے بعد پھر بزرگوں نے ہمیشہ اپنے وطن کو یاد کیا, اپنے گھر کو یاد کیا, اپنے علاقے محلے اور گاؤں کو یاد کیا, اور کوشش کی کہ کاش کسی طریقے سے وہ اپنے اس مقام کو دیکھ لے جہاں انہوں نے جنم لیا تھا. خواہ وہ مسلمان تھے جو انڈیا والے اپنے گاؤں اور گھر دیکھنا چاہتے تھے, یا وہ ہندو اور سکھ تھے جو کہ پاکستان والے اپنے گھر اور گاؤں دیکھنا چاہتے تھے. اپنی خدمات آپ کے سامنے ہیں, ہم پیش کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. آپ فرمائشیں کر سکتے ہیں ہم سے, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو بھی خواہش ہے اس کو پورا کیا جا سکے, آپ بزرگوں کی نشانیاں دیکھ سکیں, اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ حافظ.